إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى خزانوں کا مالک
رحمتوں کا مالک، عطا کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین ہے۔ کل مخلوق اس کے در کی فقیر ہے، سب اس کا دیا کھاتے ہیں۔ ہر ایک کی سانس اس کی رحمت سے چلتی ہے، ہر ایک کی ضرورت اس کی عطا سے پوری ہوتی ہے۔ وہ چاہے کسی کو خزانے عطا فرما دے، وہ چاہے کسی کو غربت میں رکھے، جس کے لیے چاہے بے حساب رزق لکھ دے، جس کے لیے چاہے روٹی پانی کی تنگی کر دے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا، نہ اس کے فیصلے پہ کوئی اعتراض کرنے والا۔ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جو اللہ کی ہاں میں ہاں ملائے، جو اللہ کی نا کو نا کہے۔ اللہ کریم انبیاء کے امام، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، کل انبیاء کے اوپر اپنی سلامتی نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ عزیزان گرامی، مال اللہ کی نعمت بھی ہے، اور مال ایک بڑا فتنہ بھی ہے۔ روپے کی محبت انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ سارے رشتے بھول جاتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کی پوجا صرف سونے چاندی کی رہ جاتی ہے، وہ اپنی عیاش زندگی میں کھو جاتا ہے، اور حقداروں کا حق دبا بیٹھتا ہے۔ خرچ کرنے کی بجائے کنجوسی کی راہ پہ چل نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنی عیاشی والی زندگی پہ لٹانے لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، تباہی ہے اس بندے کے لیے جو مال کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ میاں صاحب سیٹی مارتا، اس بندے کے لیے تباہی ہے جو مال کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور اسی کی گنتی میں اس نے زندگی گزار دی۔ روز کھاتے کھول کے بیٹھ جاتا ہے، روز کمپیوٹر کھول کے بیٹھتا ہے، کتنا کم ہو گیا، کتنا بڑھ گیا، کتنا کمایا، کتنا رہ گیا، کتنا خرچ کر لیا، اس کو سوتے میں بھی خواب آتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، تو نے دنیا میں بھی اس بیماری کو گلے لگا لیا، اس مال کے حساب کتاب نے تجھے کبھی بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا، اس گھاٹے اور نقصان کے خوف نے تجھے شوگر میں مبتلا کر دیا، پھر بھی خالی ہاتھ
اور بڑا نقصان تو تب ہے جب اللہ کے سامنے تو کھڑا ہوگا اور ایک ایک روپے کا ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ ہے، کمائی کا بھی حساب، خرچ کا بھی حساب۔ اللہ کریم اس مال کے فتنے سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب اللہ مجرم کو پکڑ کے جہنم میں الٹے منہ پھینکے گا پھر اس کی ساری زندگی کی کمائی بھی اس کو بچا نہ سکے گی۔ اللہ اکبر، کیا کماتا رہا جو وقت پہ کام نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس کی جو اللہ نے مذکر اور مؤنث پیدا فرمایا، ان سعیکم لشتی، اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، ہر ایک کی کوشش کرنے، جد و جہد کرنے، محنت کرنے کا مقصد الگ الگ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں حلال کماتے، غریبوں کو دیتے، رشتہ داروں میں بانٹتے، حقداروں کا حق لٹاتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی دنیا کی زندگی بھی آسان فرما دیں گے، آخرت کی زندگی بھی آسان فرما دیں گے۔ اور لفظ غور فرمائیے، فَسَنُيَسِّرُهُ، جلد ہی، یہ جو صلہ ہے دیر سے نہیں، جلد ہی، فَسَنُ، سین کا مطلب جلد ہی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے آسانیاں جلد ہی پیدا فرما دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وہ بندہ جس نے بخیلی کی اور مال خرچ کرنے سے بے پرواہی برتی، لوگوں کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کرنے لگ گیا، جہاں ضرورت وہاں خرچ نہیں کرتا، اللہ نے اس کو عطا کیا، بیوی اس کی سسکتی رہی، بچے اس کے حسرت کی زندگی گزارتے رہے، بھائی بہنوں کے وہ کبھی کام نہ آیا، دوستوں کی ضرورت کو اس نے کبھی سمجھا نہ، بخیلی کی زندگی گزارنے والا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو کنجوسی کی زندگی گزار گیا، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہی، لوگوں کے دکھ درد اس پہ اثر نہ کرے، لوگوں کی ضرورتوں سے اس کا کبھی دل نہ پگھلے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا دنیا میں بھی انجام تنگ کر دیں گے، آخرت میں بھی تنگ کر دیں گے، نہ دنیا میں اس کو سکون ہے نہ آخرت میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیسے کے پجاری، اولاد ان کی ان سے بڑی پجاری نکلتی ہے۔ پیسے کا پجاری دنیا سے جاتا ہے، بچے کہتے ہیں بابا جی جلدی مرو، یہ جو سونے چاندی کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہو، یہ ہماری وراثت ہمارے ملنی چاہیے ہمیں۔ جب سب کچھ پیسہ ہی ہے، رشتہ پیسہ ہے، تعلق پیسہ ہے، ہر چیز پیسہ ہے، تو پھر اس سے بچوں کے دل میں باپ کا احترام تو نہیں آتا نا۔ پیسے سے محبت تو نہیں خریدی جا سکتی، احترام تو نہیں خریدا جا سکتا، دل تو نہیں بدلا جا سکتا، یہ تو مجبوریاں خریدی جا سکتی ہیں، کسی کی عقیدت نہیں خریدی جا سکتی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
ہم اس کو تنگیوں والی زندگی میں جلد ہی ڈال دیں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ اِذَا تَرَدَّى، جب اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا۔ آجا میدان میں۔ رسول رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سچ فرمایا کہ جب بندے کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کیا لفظ ہیں حدیث کے؟ قدم نہیں ہلا سکے گا، اور ان میں سے 2 سوال لازمی ہیں۔ ان مال من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، اس کو کمایا کہاں سے تھا؟ کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کو چکر دیا، کاروبار کرتے ہوئے کتنی ملاوٹیں کی، عہدہ لیتے ہوئے کتنی رشوت دی، مزدوریاں کرتے ہوئے کتنے داؤ لگائے، کتنی ہیرا پھیریاں کی۔ اللہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ من این اکتسبہ، اس کو کمایا کیسے؟ اور دوسرا سوال وَبِمَا أَنفَقْتَهُ، اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا؟ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کر۔ اب سوال کرنے والا کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایک اور ہے، والدین پہ خرچ کر، ایک اور ہے بیوی بچوں پہ خرچ کر، ایک اور ہے رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ درجہ بدرجہ آپ اس کو بتاتے گئے۔ اور میرے بھائی یاد رکھیے، گھر میں بھوک ہو، باہر صدقہ کرنے کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اپنی بیوی کو دو، اس کو نیا کپڑا کی ضرورت ہے، اس بچے کو دو، اس کو فیس کی ضرورت ہے۔ یہ چڑھاوے، نظر نیازیں، یہ عقیدت سب جھوٹ ہے، پہلے گھر والوں کو دو۔ اللہ کریم نے یہ پوچھنا ہے، یہ حساب لینا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقْتَهُ، اس کو خرچ کہاں پہ کرتا رہا؟ دوستوں کی محفل میں اڑاتا رہا، بچے سسکتے رہے، اپنے شوق پورے کرتا رہا، بیوی ترستی رہی۔ پوچھا جائے گا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب جہنم میں اوندے منہ گرایا جائے گا پھر مال کام نہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الحمزہ نماز میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لمبے لمبے ستون آگ کے بنے ہوئے اس میں ڈال دیں گے، دونوں طرف بند، چاروں طرف اللہ نے پائپ بڑے بڑے آگ کے تیار کیے، اس آگ میں جلا کے اس کو تپا کے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ عمدن ممددہ، پھیلے ہوئے ستونوں میں۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ اس جہنم کے اس شعبے کا نام ہے الحطامہ، توڑ دینے والی۔
توڑ پھوڑ کر دینے والی، اس کا نام ہی یہ ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پہلا جرم ان کا یہ، چغلیاں کرنے والے، تانے دینے والے، الزام لگانے والے، ایسے بندے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ چغلیاں کرنے والے، تانے دینے والے، اور دوسرا جرم ان کا کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو مال جمع کرتا رہتا، دن رات مال کو گنتا رہتا، فتنہ مال میں مبتلا، جمع کرتا رہتا، گنتا رہتا، کتنا کم ہو گیا، کتنا زیادہ ہو گیا۔ زندگی کا مقصد ہی پیسہ ہے۔ پیسہ کمانے والے کہتے ہیں پیسے سے عشق نہ کرو تو پیسہ آتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں صحیح کہتے ہوں بھائی، اللہ سے بھی عشق نہ کرو تو اللہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ پھر ایک دل میں ایک ہی رہتا ہے، یا پیسہ رہتا ہے یا رب رہتا ہے۔ یہ تو بندے کی اپنی اپنی ترجیح ہے کہ اس نے اس دل کے خانے میں کس کو رکھنا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال کو جمع کیا اور گنتا رہتا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ہر دکھ سے اس کا مال بچائے گا، ہر تکلیف سے اس کا مال بچائے گا، ہر بندے کو وہ اپنے پیسے سے خرید لے گا، ہر مصیبت کو وہ اپنے پیسے سے ٹال دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہی اس کا مشکل کشا ہے، اس کا مال ہی اس کا حاجت روا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ضرور حطامہ میں پھینکیں گے، جہنم میں حطامہ میں پھینکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے سینے کے اوپر چڑھ جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے تو آپ نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ قرآن کہتا ہے۔ تمہارے بچے پیارے پیارے اور تمہارا بینک بیلنس، یہ تمہارا روپیہ پیسہ، یہ جائیدادیں، یہ فتنہ ہیں۔ کیوں فرمایا آپ نے؟ خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین آئے، چھوٹی سی عمر، نہا دھو کے بی بی فاطمہ نے تیار کی رضی اللہ عنہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے نواسوں کو دیکھا، اللہ کے نبی نے ممبر سے اترے اور جا کے ان کو اٹھا کے دوبارہ ممبر میں لے آئے۔ تب فرمایا تھا کہ یہ اولاد کی محبت بندے کی توجہ اور طرف کر دیتی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا قرآن مجید کو پڑھیے، سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 اور 10۔ اللہ فرماتے ہیں کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ ملک الموت کے آنے کا، ڈاکٹروں کے جواب دے دینے کا، کندھوں پہ اٹھائے جانے کا، قبر میں اتارے جانے کا، اور کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولادیں، تمہارے مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔
لا تلہکم تم کو غافل نہ کر دیں، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہارے بچے، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو بندے اس غفلت میں پڑ گئے یقینی طور پر وہ خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو، انفقوا خرچ کر دو، مما رزقناکم، اور سمجھنے والوں سمجھو ہمارے دیے سے ہمیں لٹا دو، ہمارے دیے سے ہمیں لٹا دو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا وقت آ پہنچے، فیقول تو اللہ کے حضور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گڑ گڑا کے کہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مالک تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق میں تیری راہ میں کچھ صدقہ کر دوں، کوئی مسجد کو دے دوں، کسی یتیم کو دے دوں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ انجام نیکوں والا ہو جائے، جاتے جاتے کسی کا بھلا کر دو، مگر تب کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ملک الموت آ جائے، رونا بیکار، سسکنا بیکار، التجائیں بیکار، نہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کرتا ہے نہ ایک لمحے پہلے آتا ہے، جس حال میں اللہ کا حکم جو وقت لکھا ہے پورا ہوتے ہی آ کے اس نے روح نکال لینی ہے، امیدیں یہی بس، حسرتیں یہی بس، پروگرام ختم، بڑا سوچا ہے اس نے، بہت دور تک سوچا تھا، سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ چل پڑا۔ حدیث کے لفظ ہیں، جب بندہ جاتا ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کی مال بھی ہے اور اس کے اعمال بھی ہیں، سارے ہی ساتھ چلتے ہیں، اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے مال بھی واپس آ جاتا ہے، اولاد بھی واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، قبر میں تو کوئی نہیں ساتھ جاتا، اندر تو پتہ نہیں سب کا حال کیا ہے، باہر چاہے ٹائلیں لگا دو، چاہے مجاور بٹھا دو، چاہے گنبد بنا دو، چاہے قبر کے اوپر پنکھے لگا دو، چاہے مزار بنا کے اے سی لگا دو، اندر کی دنیا رب کو ہی پتہ ہے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھنے لگ گئے تھے، اللہ کے نبی کچھ دعا فرمائیے، حالات تنگ ہیں ذرا کھل جائیں، تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا تھا، فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم مجھے تمہاری غریبی سے ڈر نہیں لگتا۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ اللہ کی قسم مجھے تمہاری فقیری اور غریبی سے ڈر نہیں لگتا، ولیکن خشیت ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی الذین من قبلکم، مجھے تو ڈر اس بات پہ لگتا ہے کہ دنیا کے خزانوں کے منہ تمہارے آگے کھل جائیں اور تم دنیا کے ساری عیاشیوں میں، تعیشات میں، آرام دہ زندگی میں دنیا کے وسائل کو استعمال کرنے میں لگ جاؤ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے پہلی قوموں کو
اس سرمایہ نے تباہ کر دیا، کہیں تم کو بھی نہ تباہ کر دے۔ تمہاری غریبی سے ڈر نہیں لگتا، تمہاری امیری سے ڈرتا ہوں۔ یہ امیری بڑا فتنہ ہے، یہ تباہی تک لے جاتی ہے۔ کمانا بھی مشکل ہے، کمانے کے بعد حساب دینا بھی مشکل ہے، اور پھر اس کا بھگتنا بھی مشکل ہے۔ اللہ اکبر! یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنہ قرار دیا۔ اللہ ہمیں اپنے بچاؤ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے قرآن مجید میں ان کو ایک لقب عطا فرمایا ہے۔ ایک تو آپ نے سنا نا جی، صدیق قرآن نے کہا ہے ان کو، ایک اور لقب بھی عطا فرمایا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ میں ایک ایسا بندہ جو صلے کی امید نہیں رکھتا، جو کسی کو بدلہ چکانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال مستحق لوگوں پہ لٹاتا رہتا ہے۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ، اپنا مال لوگوں پہ لٹاتا رہتا، جہاد پہ لٹاتا رہتا۔ ایک تیرے صحابہ میں سے وہ بھی ہے، اور اس کا لقب کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ سب سے زیادہ متقی ہے، اتقیٰ، متقیوں میں سے بھی سب سے بڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اس ابو بکر کو ہم جہنم کی آگ سے بچا کے رکھیں گے، اس کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ رسول اللہ نے جناب ابو بکر کا ایک لقب عتیق بھی فرمایا۔ عتیق کا مطلب جس کو جہنم سے آزادی مل گئی ہو۔ خوبی کیا ہے؟ اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں تبوک کے لیے نکلنا ہے، لاؤ اپنے اپنے مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کون تھا جس نے سب سے پہلے آ کے گھر کا سارا ہی مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا تھا؟ اور اللہ کے نبی نے پوچھا تھا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے۔ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول، اللہ کو ان کی یہ ادائیں پسند آئی، کہا یہ سب سے بڑا متقی ہے، اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا، او امتیو اللہ کے نبی کا پیغام سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم بھڑکتی ہوئی ہے، آگ شعلے مارتے ہیں، اس کا عذاب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، چاہے آدھی کھجور دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، اپنی جہنم کو ٹھنڈا کر لو، جو ہے دے دو، اور اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بندہ سمجھتا ہے یہ صدقہ خیرات تو سرمایہ داروں کا کام ہے، سرمایہ داروں کا نہیں ہے، یہ دل والوں کا کام ہے، جن کے اندر ایمان کی چنگاری ہے۔ اور اللہ کریم زیادہ مال کو نہیں دیکھتے، اللہ کریم زیادہ خلوص کو دیکھتے ہیں، کس کے اندر کتنا خلوص ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سنن ابی داود میں صحیح حدیث نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الصدقۃ افضل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ خدا نے اللہ کے رسول سے سوالات کیے، ایک سوال یہ بھی کیا، اللہ کے نبی بتائیے اللہ کی راہ میں دیا جانے والا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے وہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہد المکل وابتع بما تعب من تعول۔ او اللہ کے بندے جس کو اللہ نے تھوڑا مال دیا، المکل قلیل سے، جس کا گزارا ہی بمشکل ہوتا ہے، وہ بندہ محنت کر کے جب اپنی خون پسینے کی کمائی سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، جہد المکل۔ اور دوسری بات بھی ساتھ ہی فرمائی وابدأ بمن تعول، اور صدقہ دینے والے ابتدا کر ان لوگوں سے جن کی کفالت کا ذمہ اللہ نے تجھ پہ ڈال دیا ہے، جو تیرے زیر کفالت ہیں ان سے ابتدا کر۔ دونوں باتیں بڑی پیاری ہیں، ہر ایک کا صدقہ چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے سرمایہ دار ہے، اس کا لگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اجر بندے نے نہیں دینا، رب نے دینا ہے۔ رب ان صورتوں کو دیکھ کے اجر نہیں دیتا ہے، رب دیکھتا ہے دل کو، اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے، میری چاہت کتنی ہے، اور یہ اپنے رب کے ساتھ عقیدت کتنی رکھتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى ما فی قلوب۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور تم تو ایسے ہو، سورۃ البقرہ آخری 2-3 رکوع سارے پڑھیے اسی موضوع کے اوپر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ردی چیز ہو تو تم لیتے نہیں ہو، لستم بآخذیہ، تمہیں کوئی پھٹا ہوا نوٹ دے دے وہ نہیں لیتے، کوئی کم تول کے دے دے وہ نہیں لیتے، کوئی مال گندا نکل آئے واپس کرتے ہو، لڑائی کرنے پہنچ جاتے ہو، لستم بآخذیہ۔ اور جب اللہ کی باری آتی ہے پھر سب سے چھوٹا نوٹ، جب اللہ کی باری آتی ہے پھر تم سب سے ہلکے بن جاتے ہو۔ او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کمائی ہے اس میں سے سب سے پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ اس فقیر کو نہ دیکھو، اس سائل کو نہ دیکھو، اس غریب کو نہ دیکھو، اس رب کو دیکھو جس کے نام کا دے رہے ہو، اس کو دیکھو، وہ کتنا بڑا ہے، کتنے عظمت والا ہے، اور تم کتنے ہو، تم پاؤں کی خاک، وہ عرش کا مالک، اور تم 1 روپیہ دیتے ہو، اس کی عظمت ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دیتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم 1 روپیہ بھی دو، اللہ کہتے ہیں یہ میرے ذمے قرض رہا، میں تمہارا اجر لوٹاؤں گا۔ دیا بھی اسی کا ہے، عطا بھی اسی کی ہے، وہ میری جیب میں ہے، میرے بینک میں ہے پھر بھی اللہ کے پاس مغالطہ ہی ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہی رہتا ہے، اسی کا ہی ہے سارا کچھ، اس کا بڑا پن ہے، وہ کہتا ہے چلو دے دو، میں اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہوں۔ جس طرح تم قرض دے کے بڑے ہمت کے ساتھ واپسی کا مطالبہ کرتے ہو، جرت کے ساتھ مطالبہ کرتے ہو، اور اللہ نے سمجھایا قیامت کے دن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کے اجر کا بھی تمہارا اتنا ہی حق ہوگا جیسے دنیا میں تم نے قرض دیا ہو، تمہیں واپس ملے گا۔ تو
اس کو اللہ کی راہ میں جو دیتے ہو اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اپنے رویے صحیح کرو، ملاوٹ نہ کرو، دکھاوا نہیں کرنا، احسان نہیں جتلانا، تانے نہیں دینے۔ جب کبھی ضرورت ہو بندہ اعلانیہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن جب کسی کی عزت نفس کا خیال آ جائے تب اللہ فرماتے ہیں وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَن تُخْفُوهُ۔ جب کسی کی عزت نفس کا معاملہ آ جائے جتنا چھپا کے دو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر تو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو نہ پتہ چلنے دو۔ یہ اشتہار لگانے، یہ کریڈٹ لینے کے چکر، اور یہ جو سلام کی دل میں حسرت کہ اب مجھے لوگ گزرتے ہوئے سلام کریں گے، یہ جو میرے احترام میں کھڑے ہوں گے کیونکہ میں چندہ دیتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، اور تم تو خود فقیر ہو، جتنا دیتے جاؤ اتنا جھکتے جاؤ، اللہ کی طرف سے تم پہ تب رحمت برسے گی۔ اس دکھاوے کو چھوڑو، اللہ کی رحمت پہ امید رکھو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تو رات کے اندھیرے میں رہتے تھے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ احباب ماشاءاللہ دن گن رہے ہو، تیاری بھی کر رہے ہو، تو جس طرح اللہ تعالیٰ سب کو صحت رکھے، زندگی دے، رمضان کے روزے اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے، اس کی رحمتیں ہمارے نصیب میں فرمائے، اس کی برکتیں ہمارے نصیب میں فرمائے۔ تو اسی طرح جن کو اللہ نے توفیق دی ہے انہوں نے رمضان میں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اور اللہ کا حصہ اپنے مال میں سے نکالنا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ مساجد کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ تو کوئی اللہ والے اللہ کے گھروں کا بھی خیال رکھیں۔ تو مسجد کے لیے ماشاءاللہ انتظامیہ نے بھی نئی چٹائیاں لی ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 36,000 روپے کی آئی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اکیلا ہی یہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کر دے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب تک لوگ اس پہ نماز پڑھتے رہیں گے، مسجد